جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہو، کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں، ہمارے پیارے عزیزم یوسف کے بھائی اللہ ودایا مرحوم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اس دنیا سے چلے گئے، کیوں نہ جاتے؟ جانا تو تھا، جو آیا اس سے جانا پڑے گا، بے شک۔ وہ کوشش کرے تب بھی جانا پڑے گا، وہ رکنا چاہے تب بھی جانا پڑے گا، وہ ہیلا کرے تب بھی جانا پڑے گا، وہ حربہ اختیار کرے تب بھی جانا پڑے گا، جائے گا تو وہ صحیح، کیونکہ میرے آقا مدنی کریم پر جو قرآن نازل ہوا اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کائنات عالم میں جو بھی آیا وہ جائے گا، وہ نبی ہے تب بھی جائے گا، وہ رسول ہے تب بھی جائے گا، وہ صحابی ہے تب بھی جائے گا، پاک ہے تب بھی جائے گا، ناپاک ہے تب بھی جائے گا، مسلمان ہے تب بھی جائے گا، سنی ہے جائے گا، شیعہ ہے جائے گا، یہودی ہے جائے گا، عیسائی ہے جائے گا، اور جو نبی کا غلام ہے جائے گا وہی، وہ بھی، لیکن وہ محمد کی خدمت میں پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ محمد مصطفیٰ کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔ میں کہتا ہوں اس دنیا میں آنے والا ہر کوئی جائے گا، ہر کسی نے جانا ہے، لیکن آنے والا جو بھی ہے اس کا آنا اسی صورت میں بہتر ہے جب وہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دنیا فانی ہے۔ میں نے کیا کہا کہ کوئی نہ جانا چاہے تب بھی جائے گا، رکنا چاہے تب بھی جائے گا، ہیلا کر لے حربہ کر لے جائے گا ضرور۔ کوئی رک سکا ہے؟ نہ، کوئی رک سکے گا؟ نہیں رکا، نہ رک سکے گا۔ قریب زمانے میں ایک بہت بڑا سیلیبریٹی میوزیکل جس کو دیوتا کہتے تھے، مائیکل جیکسن، کیا نام تھا اس کا؟ مائیکل جیکسن۔ نئی جو پود ہے وہ اس کو جانتی ہوگی، مائیکل جیکسن۔ اس نے ڈانس کا ایک نیا رجحان پیدا کیا، گانے کو ایک اچھا نیا طریقہ دیا، بڑا مشہور پاپولر ہوا، طول و عرض میں، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں اس کا چرچا۔ وہ آتا ہے تو کروڑوں لوگ اس کے انتظار میں کھڑے۔ اس کا رنگ کالا تھا۔ کیا رنگ تھا؟ حبشی تھا۔ لوگوں نے کہا تو گاتا اچھا ہے لیکن رنگ کا کالا ہے، غلام ہے تو حبشی ہے۔ اس نے کہا اس پیسے کا کیا فائدہ اگر میرا رنگ ہی کالا رہے۔ اس نے اپنی سرجری کروائی، اپنے جسم کے رنگ کو تبدیل کیا، اپنے جسم سے یہ کھلڑی ادھڑوا کے اپنے رنگ کو سفید کر لیا، اور اتنا سفید کہ انگریز بھی اتنے سفید نہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ جب انسان بڑا ہوتا ہے تو بوڑھا ہو جاتا ہے، جب بوڑھا ہوتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، کمزور ہوتا ہے تو پھر مر جاتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اتنی شہرت، اتنی دولت، اتنے خوبدار، اتنے مداح، اتنے فین، میں مر گیا تو کیا بنے گا؟ میں نے مرنا نہیں۔ بتاؤ، میں نے مرنا نہیں ہے، میں نے مرنا نہیں، کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا، فاضلوں کو بلایا، پروفیسروں کو بلایا، سب کو بلا کے بٹھایا، سب کے سامنے رکھا میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ موت کیوں آتی ہے؟ موت کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟
انہوں نے کہا موت آتی ہے جب انسان کے جسم کے اندر کوئی وائرس آ جائے، انسان کے جسم کے اندر کوئی بیکٹیریا آ جائے، انسان کے جسم کے اندر کوئی بیماری آ جائے، کینسر آ جائے، انسان کو بخار چڑھ جائے، اس لیے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جراثیم کہاں سے آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جراثیم جو آتے ہیں یہ فضاء آتے ہیں، جراثیم کھانے پینے کی چیزوں سے آتے ہیں، جراثیم ہاتھوں کو ملانے سے آتے ہیں۔ اس نے کہا آج کے بعد میں نے اس فضا میں سانس نہیں لینی، میرے لیے آکسیجن کا استعمال کرو جس میں جراثیم نہ ہو۔ میں کسی سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا کیونکہ ہاتھ ملانے سے جراثیم آتے ہیں۔ اس نے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا، دستانے پہننا شروع کر دیے، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، لوگوں کا کھانا چھوڑ دیا، ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کو رکھا کہ دیکھو میری دیکھ بھال کرو، ہر گھنٹے کے بعد میرا بلڈ پریشر چیک ہو جائے، ہر گھنٹے کے بعد میرے گردے چیک ہو جائیں، ہر گھنٹے کے بعد میرا شوگر چیک ہو جائے، ہر گھنٹے کے بعد میرے جگر کا چیک اپ ہو جائے تاکہ مجھے کوئی بیماری۔ اس نے پوچھا بالفرض میں احتیاط کر رہا ہوں، اگر مجھے بیماری لگ جائے، کہتے ہیں اگر لگ جائے اس کا علاج ہو جاتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ اگر علاج نہ ہو سکے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جگر خراب ہو اس کو تبدیل کر دیں تو انسان بچ جاتا ہے، گردے خراب ہو جائیں گردے بدل دیے جائیں تو انسان بچ جاتا ہے، خون کے اندر بیماری آ جائے خون کو تبدیل کر دیا جائے انسان بچ جاتا ہے، انسان کے اندر کلاٹ آ جائے کوئی رکاوٹ آ جائے دور کر دی جائے انسان بچ جاتا ہے، دل کے اندر خرابی آ جائے تبدیل کر دے بچ جاتا ہے۔ اس نے کیا کہا کہ دنیا کے اندر سے بندے ڈھونڈو جو دل دے دیں، جو گردے دے دیں، جو جگر دے دیں، جو سارے خون کو میرے ساتھ تبدیل کر لیں، میں ان کو پیسے دے دوں گا۔ اس نے کروڑوں ڈالر لگا کے بندے متعین کر لیے کہ اگر میرا جگر خراب ہوا تو یہ بندہ دے گا، اس کا نہ لگا یہ دے گا، اس کا نہ لگا یہ دے گا۔ 3 بندوں کو یکے بعد دیگرے مقرر کر لیا، کس لیے کہ جگر خراب ہو تو یہ مجھے ڈونیٹ کریں گے، ان کو پیسہ دے دیا، گردوں کے لیے، دل کے لیے، خون کے لیے، ہر عضو کے لیے اس نے بندے مقرر کیے۔ 15 ڈاکٹر 24 گھنٹے اس کے ارد گرد گھومتے، کس لیے کہ بندہ نہ مرے، یہ مرنا نہیں چاہتا، یہ مرنے کے لیے مرنے سے رکنا چاہتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، رات کا وقت ہے، طبیعت خراب ہوئی، عمر 40 سے 45 سال ہے، ہر چیز میسر، کوئی بیماری نہیں، ایچ بی بھی ٹھیک ہے، بلڈ شوگر بھی ٹھیک ہے، جگر بھی ٹھیک ہے، دل بھی ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک۔ اچانک گھبراہٹ ہوئی، کیا کیا تھا؟ سرجری کروا کے سارے جسم کے اندر سوئیاں چبھائیں، اس نے ٹانکے لگوائے، سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، سارے جسم کے اندر اس کے ٹیکے لگ کے جسم خراب ہو چکا تھا۔ ایک دن طبیعت خراب ہوئی، 10 سے 15 منٹ لگے، وہ 15 ڈاکٹر سولی پہ لٹک گئے، نہ بچا سکے۔ وہ جو ڈونیٹ کرنے والے، دل گردہ جگر دینے والے بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اللہ نے دنیا کو بتا دیا کلو نفس ذائقۃ الموت، اے دنیا کے لوگوں پیسے لگا لو، دولت لگا لو، کوشش کر لو، ڈاکٹروں کو بلا لو، ڈونروں کو بلا لو، جب موت آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت سے بچا نہیں سکتی، بچا نہیں سکتی۔ ہمارا بھائی اللہ بدھایا، جوانی میں بیماری کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت والی موت اس طرح دی کہ رزق حلال کے کمانے کے لیے گیا۔ کتنے دل ہیں جن کو چھلنی کر گیا، کتنے رشتہ دار ہیں جو دکھی ہوئے، کیوں؟ ڈاکے کے لیے نہیں گیا تھا، کسی گناہ کے لیے نہیں گیا تھا، اپنے بچوں کی رزق کے لیے گیا تھا۔ بے شک بے شک۔ مجھے پتا چلا کہ کبھی اس نے کسی سے زیادتی نہیں کی۔ ربا اپنے رحم کرم کی چادر اس پہ ڈال دے، ربا اپنے حبیب کے صدقے اس کی شفاعت اس کو نصیب فرما دے۔ اور میں نے شروع میں کیا کہا کہ اس کائنات عالم میں اگر کسی چیز کی حقیقت ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیر و مرشد ہیں، 20 سال تک گنبد خضرا کے سایہ تلے بیٹھ کر قال اللہ و قال الرسول کا درس دیتے ہیں، اور جب حدیث پڑھاتے تو کیا کہتے؟
میرے نانا نے یوں کہا تھا، میرے نانا نے یوں کہا تھا، میرے نانا نے یوں کہا تھا۔ ان کا نام ہے سید حسین احمد مدنی۔ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اونچی آواز سے کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ لوگوں کو بتایا کہ انگریز اچھا آدمی، اچھی قوم نہیں ہے، انگریز عیسائی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ درس دیا لوگوں کو، انگریز کے خلاف بھڑکاتے رہے۔ انگریز نے وارنٹ گرفتاری بھیجا، مدینہ طیبہ گنبد خضرا کے پاس بیٹھے ہیں۔ جب پکڑنے لگے تو روضہ اقدس کو پکارا، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں ہے، تازہ نہیں ہے، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ محبت ہے، یہ اظہار عقیدت ہے۔ میرے اکابر میں ایک نام ہے مولانا قاسم نانوتوی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ ایک نام ہے رشید احمد گنگوہی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ رحمت اللہ علیہ۔ رشید احمد گنگوہی گنبد خضرا کے زیارت کے لیے نکلے، پتا چلا کہ یہ مدینہ طیبہ کی فضا آ رہی ہے، مدینہ طیبہ کا علاقہ آ رہا ہے۔ فوراً رکے، جوتے اتار کے اپنی بغل میں دبائے۔ شاگردوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مدینہ آ گیا ہے، سبحان اللہ، یہ مدینہ آ گیا ہے۔ کہا مدینے کی گلیوں میں پتھر ہیں، چبھ جائیں گے، شیشے ہیں، زخمی کر دیں گے، تپتی دھوپ کے اندر پاؤں جل جائیں گے۔ قربان جاؤں رشید احمد گنگوہی، تیری عظمت پہ کہا تھا کہ پاؤں جلتے ہیں جل جائیں، کٹتے ہیں کٹ جائیں، زخمی ہوتے ہیں ہو جائیں۔ یہ رشید احمد گوارا نہیں کر سکتا کہ 1400 سال پہلے جس سرزمین پر محمد مصطفیٰ کے قدم مبارک، نالین مبارک لگے ہو، اس زمین پر رشید احمد کے جوتے لگیں، یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں عشق مصطفیٰ، اس کو کہتے ہیں محبت رسول، اس کو کہتے ہیں ناموس رسالت کا پہرےدار۔ سبحان اللہ۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایک دن بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اپنی مسجد کے اندر، انار والی مسجد، وہاں پر بیٹھے طلباء کو حدیث کا درس دے رہے۔ اچانک بادل آئے، بارش برسنے لگی۔ اس دور میں تو چھپی ہوئی کتابیں ہیں، اس دور میں لکھی ہوئی کتابیں ہوا کرتی تھی، بارش پڑتی ساری سیاہی پھیل جاتی۔ طلباء نے جب بارش کے قطرے دیکھے جلدی سے کتابیں بند کی اور کتابیں بند کر کے لے کے اندر مسجد میں چلے گئے تاکہ بھیگے نہیں۔ سارے چلے گئے، دیکھا کہ استاد جی نہیں آئے۔ کس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، استاد نہیں آئے۔ وقت گزرا، ایک طالب علم اٹھ کے باہر آیا کہ دیکھوں استاد کہاں ہے، تو دیکھا کہ استاد محترم اپنے سر کی پگڑی کو اتارا، نیچے بچھا کے سارے طلباء کے جوتے اکٹھے کیے اور اس میں رکھ کے ان کو باندھ کے اپنے سر پہ رکھنے لگا۔ پوچھا استاد جی یہ کیا ظلم ہے؟ آپ ہمارے جوتے اٹھاتے ہیں۔ کہا آپ کتابیں اٹھا کے لے گئے، کوئی تباہی اٹھا کے لے گیا، آپ کے جوتے بھیگ جاتے تو ٹوٹ جاتے۔ آپ کے جوتوں کو بھیگنے سے بچانے کے لیے میں نے اپنی پگڑی کو نیچے رکھا، میں نے تمہارے جوتے نہیں اٹھائے، میں نے مہمانان رسول کے جوتے میں نے مہمانان رسول کے جوتے اٹھائے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں میرے آقا جیسا کوئی نہیں، میرے آقا جیسا کوئی نہیں۔ مولانا ظفر علی خان، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، گنبد خضرا کی زیارت کے لیے گئے تو جا کر کہنے لگے دیا یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں۔ ذوق تازہ ہے، سبحان اللہ۔ دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شب عشق پی کے میں جھومتا ہوں، رہے سلامت بلا۔ اور میں کہتا ہوں چند لوگوں کو بات کا ادراک نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم نعوذ باللہ نبی کا احترام نہیں کرتے۔ میرا عقیدہ، میرے اکابر کا عقیدہ، میرے بڑوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات عالم کے اللہ کے بعد
جتنے انسان ہیں، جتنے نبی ہیں، جتنے رسول ہیں، جتنے کتب ہیں، جتنے افضال ہیں، جتنے صحابہ ہیں، سارے مل کے میرے نبی کے مقابل آ جائیں، میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور میں یوں کہوں گا، اور میرا عقیدہ تو یہ ہے، میں تو یوں کہتا ہوں کہ میرے نبی کا جو گستاخ ہے، نعوذ باللہ، نبی کی ذات کا گستاخ، نبی کے نین کا گستاخ، نبی کی زلفوں کا گستاخ، نبی کے علم کا گستاخ، نبی کی نورانیت کا گستاخ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو لگی ہوئی خاک کا جو گستاخ ہے، اس کو بھی ہم مسلمان نہیں مانتے۔ اور میں تو ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں، ہم سپاہی صحابہ والے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نبی کی ذات نہیں، نبی کے آل نہیں، یہ تو دور کی بات ہے۔ نبی کے صحاب جنہوں نے نبی کو دیکھا، جو ان کو مسلمان نہ کہے، جو ان کی گستاخی کرے، وہ بھی مومن اور مسلمان نہیں ہے، ہو سکتا ہے مسلمان؟ نہیں۔ میں کہتا ہوں اس کائنات عالم میں جو سب سے بڑی نسبت ہے وہ محمد مصطفیٰ نسبت ہے۔ اگر انسانوں کو ملی، اگر پیغمبر کے آمرات کو ملی، تو وہ اہل بیت بنے۔ نہ صحابہ کا کوئی مقابل ہے اور نہ اہل بیت کا کوئی مقابل ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ، اہل بیت اور صحابہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ان کو کوئی علیحدہ کر ہی نہیں سکتے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں، رافضی جن کو اپنا امام جعفر صادق کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کا نام زین العابدین ہے، ان کا قول پڑھ لیں انہی کتابوں میں کہ ابو بکر صدیق نے مجھے 2 دفعہ چنا۔